بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ مقبول بارگاہ صمدید حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ جب جنتی میوے کھانے کا ارادہ کریں گے تو درخت خود بخود ان کے سامنے آ کر جھک جایا کریں گے۔ ایک درویش نے یہ حدیث سنی تو تعجب سے کہا، حضور یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں لیکن اس میں شک و شبے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت کے حجرے پر توت کا ایک پھلدار درخت تھا۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مثلاً جس طرح یہ درخت کھڑا ہے، اگر اسے کہیں آجا تو وہ فوراً جھک کر سامنے آ جائے گا۔ جوں ہی آپ کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلے، وہ درخت فوراً جھکا اور اس کی شاخیں درویش کے سر سے ہوتی ہوئی حضرت کے عین سامنے زمین پر آ لگیں۔ حضرت شاہ جی نے ہنس کر فرمایا، ارے ہم نے تجھے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو صرف دہشت کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیری مثال دی تھی، اور تو سمجھا کہ مجھے ہی مخاطب کیا ہے۔ جا تو واپس اپنی جگہ پر جا کے کھڑا ہو جا۔ فوراً وہ درخت اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہوا۔ درویش نے پوچھا، حضرت کس کلام کے پڑھنے سے یہ چیزیں آپ کے تابع ہوئیں؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ کثرت درود و سلام کی برکت سے۔ میرے عزیزوں، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے ایک تجربہ و مشاہدہ پڑھا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں انہیں وضو کے لیے پانی چاہیے تھا اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہ تھا۔ ایک لڑکی نے اس میں اپنا لعاب ڈالا تو پانی کنویں کے کناروں تک آ گیا۔ حضرت محمد بن جزولی نے پوچھا، یہ کس سبب ہوا؟ تو لڑکی نے کہا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور لڑکی کی اس کرامت کی وجہ سے دلائل الخیرات کتاب وجود میں آئی، جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کیا عجب ہے کہ درود شریف کی برکت سے یہ کل کائنات آپ کے بھی قدموں میں آ جائے۔ نہ صرف یہ دنیا بلکہ لوح و قلم آپ کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں کہ اپنی مرضی کی تقدیر لکھ لو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر میں بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ ہر کسی پر یہ راز آشکار نہیں ہوتے، سوائے ان کے جن کی زبان درود شریف سے تر رہے یا جنہوں نے اس راستے میں محنت کی ہو، اور یہ راز خواص و عام سب کے لیے ہے۔ یہ درود شریف ہم میں سے کسی کی میراث نہیں ہے، نہ ہی کسی خاص کے لیے پڑھنا مختص ہے۔ اس محفل میں سب کو جگہ ملتی ہے، سب کو اہمیت و مقام ملتا ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس محفل میں خود کو شامل کروا لیں۔ لہٰذا درود پڑھیے، خوب پڑھیے، اور اتنا پڑھیے کہ آپ نہ رہیں بلکہ درود میں گم ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ اب میں اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں دل سے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔